اکثر ناظرین کرام ملک میں سیلاب آئے ہوئے ہیں، ہماری توجہ اس طرف ہے، کچھ اور بھی معاملات ہیں جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، عدالتوں میں بھی کچھ معاملات جات چل رہے ہیں، پوری قوم کی نظریں اس طرف لگی ہوئی ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو نظر انداز نہیں ہونی چاہیے، وہ پاکستان کی معیشت ہے۔ معیشت کے حوالے سے اس بار IMF سے ہمیں ایک پیکج ملنا تھا جس کے بارے میں کچھ پہلے بڑے وسوسے پیدا ہو گئے تھے، اور وسوسوں میں شدت اس وقت آئی تھی جب سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے ایک بیان دیا تھا اور یہاں ایک خط لکھوانے کی کوشش کی تھی، ایک خط لکھا تھا جو خود بھجوا دیا تھا IMF کو، اور جس میں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ صوبے تعاون نہیں کریں گے۔ ایک تاثر ملتا تھا، لگتا تھا کہ پاکستان کے خلاف کوئی چاہتا ہے کہ IMF کا پیکٹ نہ ہو۔ کیوں چاہتا ہے، کیسے چاہتا ہے، کیوں کر چاہتا ہے؟ پہلے بہت لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ IMF کے ساتھ ہم بالکل نہ جائیں، اسحاق ڈار ان میں شامل ہیں، ایک ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب شامل ہیں جو ایڈوائزر تھے اس وقت حکومت کے، اور حکومت کے ایڈوائزر تھے، اور آج کا نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جسے عام طور پر نسٹ کہا جاتا ہے، اس کے پرنسپل اور ڈین ہے فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے، وہ بھی شامل تھے، وہ بھی اس طرح کی بات کرتے تھے۔ لیکن اس وقت صورتحال بہت مختلف تھی۔ اس وقت اگر ہم اس پلان میں نہ جاتے تو بڑی مشکلات پیدا ہوتی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہے؟ اگر اسی طرح چلنا ہے تو کب تک چلنا ہے، اور کوئی اور رستہ ہے تو رستہ کیا ہے؟ میرا خیال ڈاکٹر صاحب سے میں یہی ایک سوال پوچھوں گا اور جاننا چاہوں گا کہ اس معاملے میں ان کی رائے کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر اشفاق صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب سوال تو میں نے آپ سے کر دیا ہے، کیا سمجھتے ہیں اب ہم جہاں خوشیاں منا رہے ہیں کہ IMF کا پیکج آ گیا ہے، وہاں رونا بھی رو رہے ہیں کہ چھینک بھی بار نہیں ہو تو IM سے پوچھنا پڑتا ہے، کیا کہاں کھڑے ہیں ہم؟ دیکھیں نا، ہم سے زیادہ کنفیوز نیشن جو ہے وہ شاید دنیا میں نہ ملے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف ہم خوشی بھی مناتے ہیں، دوسری طرف اپنی لاچارگی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اگر چھوٹی سی چیز بھی کرنی ہو تو ہمیں ان سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک 220 ملین نیوکلیئر پاور والا ملک جو ہے، اس کے کرتا دھرتا جو ہے وہ اتنے بے بس ہو جائے کہ ان بچوں کے سامنے اجازت مانگے جا کے کہ یار ہمیں چھینکنے کی اجازت دے دو، ہنسنے کی اجازت دے دو، یا مسکرانے کی اجازت دے دو۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ تو یہ علاج کیا ہے؟ اب علاج کیا تھا اس وقت؟ کہ علاج بہت کچھ ہے، ہم شاید علاج کی طرف جانا نہیں چاہتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں اس ملک میں اس وقت، خاص کر پچھلے 4.5 مہینوں میں، یہ جان بوجھ کے چیزوں کو خراب کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم کس کے سامنے روئیں، کس کے سامنے جا کر یہ فریاد کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک IMF کا تعلق ہے، دیکھیں اس ادارے کو میں نے 11 سال ڈیل کیا ہے ایکٹیولی جب میں منسٹری آف فائنانس میں تھا۔ ٹھیک ہے، اور میں نے آپریشن لیول سے لے کر ہائیسٹ لیول پر مینیجنگ ڈائریکٹر کے لیول تک ان سے ڈیل کیا تھا۔ میں اس ادارے کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ میں نے پچھلی حکومت کو بھی منع کیا کہ آپ نہ جائیں، لیکن ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہوا ہے پاکستان میں، یعنی کہ خاص کر اسلام آباد میں اور لاہور میں، جہاں پر IFIs کے جو ریٹائریز ہوتے ہیں وہی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں بھی آتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو گھیر کے لاؤ IMF میں، اور پھر کیبنٹ میں اسٹریٹجک لیول پہ پلیسمنٹ کی جاتی ہے لوگوں کی۔ وہ لوگ گھیر کے لے کے چلے گئے ان کو، اور جو بربادی ہوئی، تباہی ہوئی، 3.5 سال تک ان کو میں چیف سیک کے بولتا رہا کہ پرائم منسٹر صاحب اسی دن کے لیے میں آپ کو منع کر رہا تھا۔ میں تو آنکھوں کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر بھی ان کو بتایا، اور گورنر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، گورنر اس وقت کے گورنر باقر صاحب کو، کہ آپ کی حکومت کو کمزور کرنے میں اس شخص کا رول ہے، اس معیشت کو برباد کرنے میں اس شخص کا رول ہے، لیکن چپ۔ اس کے بعد جو ہوا ہے، میرے خیال میں اتنا بروٹل IMF پروگرام دنیا میں شاید کسی ملک کو نہیں دیا گیا جتنا کہ پاکستان کو دیا گیا ہے۔ اس ماضی میں بھی ہم 22 مرتبہ، this is the 12th IMF پروگرام، اتنا بروٹل نہیں تھا جتنا یہ جو ریویو گزرا ہے، 7th اور 8th ریویو کا کمبائنڈ جو ریویو ہوا ہے، اس میں تو پاکستان کی معیشت کی جڑیں ہلا کے رکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بالکل انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ 10 سال تک پاکستان یہاں سے نکل نہیں سکے گا۔
اتنے چیزوں کو خراب کر دو. اور آج میری بات کو یہ نوٹ کر لیں کسی کونے میں, اگر آپ ڈائری لکھتے ہیں تو ڈائری میں نوٹ کر لیں, کیونکہ یہ پروگرام جو ہمارا آن گوئنگ جو ہے یہ اب ایکسٹینڈ ہو گیا ہے 9 مہینے کے لیے مزید, اور یہ جون 2023 تک چلا گیا ہے. آپ یقین کریں, نوٹ کر لیں میری بات کو, آج کم مارچ اپریل مئی جون دیکھیں گے چیزوں کو اور خراب کیا جائے گا. میک شیور کہ جو حکومت آئے گی اس وقت اس کو کہے گی دیکھیں اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں, ہمارے پاس تو اب IMF کے بغیر جانے کا کوئی چارہ ہی نہیں. پھر آپ بھی یہی کہیں گے چارہ بتائیں, اس کے راستے بتائیں ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب کیا بتائیں گے راستہ, کیونکہ یہ سارا پلان کے تحت ہو رہا ہے یہ کام. لکھ لیں آپ میری بات کو میر صاحب. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کریں کیا ایز اے نیشن؟ ہم کہاں پھنس گئے ہیں, کیا کریں, ہمارے کیا علاج ہے ہمارے لیے؟ ہم کیوں پھنسے ہیں ایز اے نیشن, ہم کیوں پھنسے ہیں؟ پہلے یہ بھی تو کریں کس نے پھنسایا اور ہم کیوں پھنسے ہیں. دیکھیں جب تک کہ اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا آپ کیسے آگے کے لیے پلان کریں گے. ہماری ایک عادت ہے, تمام پاکستانیوں کو میں دیکھتا ہوں, ہم جب بھی کوئی پلان بناتے ہیں اس کو ہم اکنامکس کی زبان میں کہتے ہیں کہ پارشل ایکولیبریم انالیسس کرتے ہیں. ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں وہ کرنا چاہیے, ہم اگر یہ کر دیتے تو یہ بہتر ہوتا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو ہمیں بہتر نہیں ہونے دیں گے, انہوں نے بھی تو اپنی چال چل لی ہے نا. تو اس لیے ہمیشہ جنرل ایکولیبریم فریم ورک میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. صرف اپنے انداز میں نہ سوچا کریں کہ ہمیں تو نکل جانا چاہیے, ہمیں تو بتائیں کہ کیا کیا جائے, میں آپ کو 10 سجیشن دوں گا کہ یہ کریں تو آپ نکل جائیں گے. تو بھئی یہاں ہمیں جس نے پہنچایا ہے وہ اس لیے پہنچایا کہ یہاں سے ہمیں نکلنے کا راستہ مل جائے. اس نے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی ہے آپ کی. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ہم ہمیشہ جب بات کرتے ہیں کہ یہ ہو جانا چاہیے تھا, اگر ہم ایسے کر لیں تو یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ کچھ فورسز ہیں جو ہمیں نہیں ہونے دیں گے ویسے. So you have to handle that. یعنی آرمی میں بھی دیکھیں 2 گیم ہوتا ہے, جب وار گیم کرتے ہیں تو ایک فاکس لینڈ ہوتا ہے اور ایک بلو لینڈ ہوتا ہے. یعنی کہ ایک انیمی ہوتا ہے, ایک جو ہے وہ آپ خود ہوتے ہیں. تو دونوں کی ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ فلاں چیز سے بچنے, آپ نے اگر کسی کو نقصان پہنچانا تو آپ کیا کریں گے, آپ بتائیں گے کہ ہم نے اس طریقے سے اس کو نقصان پہنچانا ہے. پھر وہی شخص بتائے گا آپ کو دوسری پارٹی میں جا کر کہ ہمیں اس سے بچنا کیسے چاہیے. تو یہ فوج میں ایکسرسائز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے. آپ کیا کریں نا جی, کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بہت محب وطن قسم کے ایک ماہر معیشت دان ہیں, معیشت دان ہے ہمارے. سب سے بڑا جرم ہے. کیا کریں, کیا صاحب یہ سب سے بڑا جرم ہے. ہاں تو کیا کریں اب؟ محب وطن ہونا جرم ہے. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو اب ہمارے پاس راستہ کیا ہے, راستہ محب وطن ہونے کی کتنی کاسٹ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. تو آپ کا مطلب ہمیں پھنسایا جا رہا ہے اور مزید پھنسایا جاتا رہے گا. پھنس چکے ہیں, جا کیا رہا ہے, ہم پھنس چکے ہیں, پھنس چکے ہیں. نکلنے کا راستہ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور پھر آپ بتائیں کہ کیا حکومت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ہم IMF میں کس لیے جاتے ہیں, ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوتا ہے, ڈالر کی کمی ہے. ہم اتنے زیادہ بڑے پیمانے پہ چیزوں کو امپورٹ کرتے ہیں, ڈالر کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے, کماتے کم ہیں, دیتے زیادہ ہے دنیا کو امپورٹ کی شکل میں. تو کم سے کم یہاں پر کچھ تو اپنا خیال کریں کہ کما ہم 100 روپے رہے ہیں, باہر سے چیزیں جو ہیں ہم 200 کی منگا رہے ہیں. تو ہم کیوں نہیں, یا تو اپنی کمائی کو بھی ہم 200 لیول پہ لے جائیں, یا اگر کمائی کو 200 لیول پہ نہیں جا سکتے ہیں تو جو باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں چیزیں اس کو کم کر کے ہم 100 پہ لے کر آئیں. کچھ حکومت کر تو رہی ہے, کریں اور پھر کہیں کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ کیا کیا جائے. تو اور کیا کسی کے پاس جادو کی چھڑی تو نہیں ہے. اکانومسٹ کوئی جادو کی چھڑی لے کر نہیں پھرتا ہے کہ یوں چھڑی مارے اور ہر چیز بہتر ہو گیا. وہ آپ کو بتائے گا بیٹھ کے کہ جی اس وقت آپ کے پاس, آپ خود دیکھیں کہ آپ کے امپورٹ جو ہے کس طریقے سے بڑھ رہی ہے, پاگلوں کی طرح امپورٹ بڑھ رہے ہیں.
آپ کے امپورٹ کا بل جو بڑھا ہے، آئل کا بل جو ہے 103% بڑھا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. سو جو ملک بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس کا شکار ہو، اس کو اوور آل امپورٹ 36% بڑھ رہا ہو، آئل کے امپورٹ جو ہے وہ 100% سے زیادہ بڑھ رہے ہیں. ہمیں تو پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم کیوں نہیں اپنی آئل کے کنزمپشن کو یا انرجی کی کنزمپشن کو ہم کم کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ کچھ حکومت کر تو رہی ہے، دعویٰ تو کر رہی ہے، غلط کام بالکل نہیں کر رہی ہے. جو کرتی ہے 2 قدم کے 2 قدم آگے چل کے 4 قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے. وہ سارے جتنے بھی انہوں نے پابندیاں لگائی تھی، بین لگایا ہوا تھا چیزوں پہ، لگژری آئٹم پہ، اس کو سب اٹھا لیا. کھڑے بھی نہیں ہو سکتے سامنے کہ یار یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، ہم اس لیے پابندی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن نہیں لگایا، اوپر سے حکم ہوا آپ کیسے پالیسی بنا رہے ہو؟ تمہیں تو کوئی اختیار نہیں ہے پالیسی بنانے کی. پالیسی تو ہم بنائیں گے، امپلیمنٹ تم نے صرف کرنی ہے. جب ہم آئی ایم ایف میں ہوتے ہیں اور آج اتنی زیادہ ہم ولنریبل ہو گئے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر کا دن میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ان سے اجازت لینی پڑتی ہے. اب آپ بتائیں اس کا مطلب کہ پالیسی وہاں بن رہی ہے، منسٹری فائنانس میں ایک امپلیمنٹر بیٹھا ہوا ہے، ایک اسٹیٹ بینک میں امپلیمنٹر بیٹھا ہوا ہے. ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. جہاں ہم نے کوئی ایسی پالیسی لی انہیں اچھا نہیں لگا، انہوں نے کہا کہ واپس لو، ہم نے سارے واپس لے لیے. آمنا صدقنا. تو آپ کا مطلب ہے کہ ہم پھنس چکے ہیں اور نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے. بری طریقے سے پھنسے نہیں ہے، بری طریقے سے پھنسائے گئے ہیں. باہر سے بھی لوگ شامل تھے، اندر سے بھی لوگ شامل تھے یہاں پھنسانے. ٹھیک بات. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. آپ نے بہت پریسائز انداز میں بڑی ہماری ایک سنگین صورتحال کو واضح کیا ہے. اللہ پاکستان کو اس مشکل سے بچائے اور ہمیں جس طرح پھنسایا جا رہا ہے اس سے نکلنے کا راستہ بتائے. بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. حضرات ناظرین کرام، ہم پاکستان کی معاشی صورتحال پر گفتگو کر رہے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سیلابوں نے کیا تباہی مچا رکھی ہے. معیشت کو بھی تلپٹ کر دیا ہے، سیاست کو بھی کر دیا ہے، بلکہ پوری ریاست کو الٹا کے رکھ دیا ہے. کچھ علاقے تو اس طرح سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کی دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے برسوں درکار ہے. اور اتنا سرمایہ درکار ہے کہ دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے لیے پاکستان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اور مدد کی بھی جا رہی ہے. یہ ساری صورتحال، ہماری معیشت، ہمارے حالات جو کچھ بھی ہیں، وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے حالات پہ کچھ غور کریں. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب موجود ہیں جو وزیر خزانہ رہ چکے ہیں پاکستان کے. رانا مقبول احمد صاحب موجود ہیں جو سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ندیم قریشی صاحب جو پنجاب حکومت کے ترجمان رہ چکے ہیں. میں گفتگو کا آغاز سلمان شاہ صاحب سے کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب آپ کا رائے تو مجھے معلوم ہے، شوکت ترین کے بیان پر جو آپ نے دی ہے وہ تو لوگوں نے سنی بھی ہے، بات کی ہے. اس وقت ہم آئی میں چلے گئے ہیں، دوبارہ چلے گئے، شرائط سخت ہیں. معیشت کو کیا سیلاب آئے ہوئے ہیں، کوئی راستہ نظر آتا ہے آپ کو پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، آئی تھنک کہ آئی ایم ایف کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو بڑے غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہ پاکستان کے جو اس وقت مالی حالات اور اقتصادی حالات ہیں اس میں آئی ایم ایف پروگرام کا ایک قدم ہے، ایک سٹیپ ہے. ابھی باقی سٹیپ بہت کرنے ہیں. آبویسلی سب سے امپورٹنٹ اس وقت چیز تو یہ ہے کہ فلڈ میں ہم لوگوں کی جانیں بچائیں اور ان کو دوبارہ ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں، اور وہ انشاءاللہ جلد اس کے اوپر ساری گورنمنٹس جو ہیں پوری طریقے سے آرگنائز طریقے سے کام کریں گی. اور اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی کوتاہی کی جائے. وہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آئی ایم ایف نے اپنے پروگرام کی سٹیٹمنٹ جو دی ہے اس میں 2-3 اور باتیں کی ہیں. ایک بات اس نے یہ کی ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اس وقت بہت زیادہ کشمکش میں پھنسی ہوئی ہے اور حکومت بہت کمزور ہے. یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے یہ بہت کمزور ہے اور یہ امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے نہ کر پائے، اور اس لیے بڑا ضروری ہے. اور اس میں تو انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ پاکستان میں انتشار پھیل سکتا ہے اور لوگ سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں.
اور مہنگائی بہت زیادہ ہوگی جس کے ساتھ کوئی ایک آپ کو مینج کرنے کے لیے بڑی اسٹرانگ حکومت چاہیے، اور یہ بڑی کمزور حکومت ہے۔ تیسری بات انہوں نے جو کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو آپ نے اکانومی جس قسم کی بنائی ہے اس میں دور رس قسم کے ریفارمز کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں انہوں نے تو بات ریفارمز کی، فائنینشیل ریفارمز کی بھی بات کی ہے، بینکوں کی ریفارم کی بات کی ہے، لیکن اصل جو ریفارم ہے نا وہ ہمارا بجلی کا نظام ہے اور اس کی ریفارم، کیونکہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کو جو سب سے بڑا شاک مل رہا ہے وہ پاکستان کو انرجی کی ہاتھوں مل رہا ہے، کیونکہ ہم نے بہت سے عرصے میں ہم نے اپنا نظام جو ہے وہ امپورٹڈ فیولز کے اوپر کر دیا ہے، کولے، گیس، تیل، اور جو ہم ہائیڈرو پہ تھے اور جس طرح سے ہم ایون نیوکلیئر پاور کی طرف جا رہے تھے جو کہ ڈومیسٹک پاور تھی، اس سے ہم نے کوئی 90 میں کی دہائی میں یہ ایک اباؤٹ ٹرن کر کے ہم یہ تھرمل کی طرف آ گئے، فاسل فیولز کی، اور اس نے ہماری اکانومی کو اب ایک بند گلی میں بند کر دیا ہے۔ اب ہمیں بہت زیادہ خرچہ ہم نے اس پہ کر لیا ہے، اس کے کانٹریکٹس بہت مہنگے ہیں، اس کی بجلی کی پیمنٹ ڈالرز میں ہے، ڈالرز ہمارے پاس ہے نہیں ہے، ہم وہ بجلی کنزیوم کرتے ہیں لیکن ایکسپورٹ کرنے کے ہماری انڈسٹری وہ افورڈ نہیں کر سکتی بجلی، تو ایک بڑی عجیب سی چیز میں ہم پھنس گئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ریفارمز کرنا بہت ضروری ہے، نمبر 1، نمبر 2 بڑی مشکل ہوں گی، نمبر 3 بڑی اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے یہ ریفارمز کرنے کے لیے۔ ٹھیک بات تو ہے۔ آئی تھنک یہ ہمیں ساری چیزوں کو اب مد نظر رکھنا چاہیے۔ پولرائزیشن جہاں تک تعلق ہے اس کو ہمیں، میرے خیال جمہوریت میں ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اس قسم کی پولرائزیشن کو ختم کرنے کا، اور وہ ہوتا ہے کہ ہم ایک الیکشن میں جائیں، اور پاکستان میں الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ کیسے آپ کو ایک انٹرم گورنمنٹ بنانی پڑتی ہے اور اس کے بعد الیکشنز کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ کام کرنے کے لیے اس وقت حکومت اور اپوزیشن کو آپس میں گفتگو کرنی پڑے گی، اور وہ جتنی جلدی ہو جائے وہ گفتگو، اور اس کے میں آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوگا، تو آئی تھنک وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہتر ہوگا۔ ٹھیک کیونکہ بات ہے۔ لاسٹ پوائنٹ میں ایک بات کر دوں جی جی کہ جو کیونکہ میں فائنانس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ویو سے میں دیکھتا ہوں چیزیں، تو انٹرنیشنل مارکیٹس میں اس وقت جو پاکستان کے جو بانڈز ہیں اور سکوک ہیں وہ ابھی بھی بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ پہ بک رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو ابھی یقین نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے، اور اس کا مین ریزن ہی پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے۔ سو آئی تھنک یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس انسرٹنٹی کو جتنی ختم جلدی کیا جائے۔ ہو سکے ختم کیا جائے، ٹھیک بات تاکہ کی۔ پاکستان کو پھر ہم ایز اے نیشن اکانومی کے اوپر فوکس کریں اور اکانومی کو بہتر کریں، اور پاکستان کی اکانومی تو میر صاحب آپ سے کئی پروگرام ہوئے ہیں، ہم ایک امیر ملک بن سکتے ہیں، ہمیں یہ جو غربت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جو غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے ہم نکل سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم محنت کریں اور صحیح کام کریں، اور اکنامک ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ میرٹ پہ کریں، ٹھیک بغیر بات ہے ٹھیک بات ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ جی ٹھیک بات ہے۔ ہمارے سینیٹر رانا مقبول صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں جی کہ سلمان شاہ صاحب تو بیان کرتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے، جو بھی شرائط انہوں نے بیان کی IMF کا انہوں نے پڑھ کے سنایا کچھ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کمزور ہے اور شاید حکومت ان کو امپلیمنٹ نہ کر سکے، شکوک ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے سکوک بھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہیں وہ کم ریٹس پر ہیں۔ کیا آپ کو IMF کا معاہدہ ہونا، شوکت الدین کا میں ذکر کروں کہ نہ کروں، یہ ساری صورتحال میں رستہ کیا نظر آتا ہے آگے جانے کا؟ میں پورا تو نہیں سن سکا شاہ صاحب نے جو جی 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 گفتگو فرمائی ہے، لیکن آخری جو ایکسٹریکٹ ہے وہ تو نہایت قابل تعریف ہے، اور مسئلے کا حل بھی یہی ہے۔ یہی دانا لوگوں کی رائے ہے جو شاہ صاحب نے ابھی فرمایا ہے
کہ بیٹھنا پڑے گا, انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑے گی, اور ایک کلیکٹیو ایفرٹس کے ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ پھر اکنامک سٹیبلٹی آئے گی, اور جو دنیا میں ایک امیج آئے گا وہ انکریجنگ ہوگا. یہ بات بالکل درست ہے, یہ تو بیسک چیز ہے نا جی. باقی اب انگزائٹی میں یا بے قراری میں ابھی آپ نے ذکر فرمایا کریم صاحب کا اور دوسرے ساتھیوں کا, یہ بات نامناسب لگی. ویسے ہر آدمی کو ہی نامناسب لگی ہے کہ آپ ایسے نازک حالات میں جب ہم ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور ہماری پوزیشن اتنی انسٹیبل ہے اور اتنی ولنریبل ہے, تو ہم اس طرح کی بات کریں کہ اس کو لیٹر لکھیں اور آئی ایم ایف کو لکھیں اور فلاں کو کہیں. اور ایک آنریبل منسٹر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں بات کو چاہتا ہوں جو آئی ایم ایف کا نمبر 2 یا نمبر 2 ہے اس کو میں بتاتا ہوں, سو دیٹ دس میسج از ڈسیمینیٹڈ ٹو دی پراپر کارنر. تو یہ تو اپروچ درست نہیں ہے, اس کو کسی صورت بھی اپریشیٹ کیا باہر نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے, اپنے کردار پہ, سوچ پہ, انداز فکر پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑی زیادتی کی گئی ہے. تو اللہ کرے اب جو کریڈیبلٹی ہے اس میں کچھ امپروومنٹ ہو, بہتر ہو. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ آپ اتنے ماشاءاللہ ایک طرح سے متمیز اسکالر ہیں میر صاحب, یہ کیسے ہوگا؟ یہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہوگی؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے. جائے گا پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اور اس کی کوٹری کو کون منائے گا؟ شاہ صاحب کی گڈ ول ہے تو بڑے, یہ تو ڈسٹنگوشڈ اکانومسٹ ہیں, یہ کو اپنا اس میں حصہ ڈالیں, ان سے بات کریں کہ خدا کے لیے اگر ملک رہے گا, کوئی اکنامک انفراسٹرکچر یہاں ہوگا تو پھر آپ حکومت کر سکیں گے. کس پہ آپ حکومت کریں گے؟ آپ کو یاد ہے لیڈر آف اپوزیشن نے ڈے 1 4 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ آئیں بیٹھے ہم چارٹر آف اکانومی کریں, بیٹھ کے ہم جوائنٹ ایفرٹ کے ساتھ اکانومی کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. جو آپ بات شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امیج جو ہے وہ ٹارنش ہوا ہے باہر, اور اس وجہ سے ہمارے کسی کام کی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے جو ہونی چاہیے, تو ہو جاتی. تو یہ کون سی بڑی سیکریفائس جو نہیں کی گئی. یہ پالیٹکس میں اور خاص طور سے اسٹیٹس مین کو تو بالکل ضد نہیں کرنی چاہیے. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا, آپ سے مجھے بہت زیادہ پتا ہے, آپ کو میرے سے بہت زیادہ پتا ہے کہ بڑے جھگڑے بلکہ وارز کے فیصلے کانفرنس ٹیبل پہ ہوتے ہیں. یہ کون سی دشمنی ہے جس کو فروغ گزاشت نہیں کیا جا رہا ہے اور بیٹھ کے بات نہیں کی جا رہی؟ وہ الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اس کی موڈیلٹیز بھی طے کر لیں. دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ ایک ویو لینتھ پہ ہیں, وہ ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں. تو ایک میسج آئے گا, مارکیٹ میں بھی اسٹیبلٹی آئے گی, لوگوں میں بھی کانفیڈنس بڑھے گا, اسٹاک مارکیٹ بھی بہتر ہوگی, ڈالر بھی نیچے آئے گا. یہ سارا ایک کلیکٹیو افیکٹ ہوگا. اس لیے یہ جو دانا لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, میرا خیال ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو ایک طرح سے ایڈونچرزم ہے خان صاحب کا, اس کو ذرا کم کیا جائے. گالی گلوچ اور دشنام ترازی اور جی آپ کی بات کلیئر ہو گئی. ندیم قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں, ان سے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب لوگ اس بات پہ تو ایگری کرتے ہیں کہ سیاسی انسٹیبلٹی نے ملک کی معیشت کو بھی تباہ کیا, ملک کی صورتحال انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت خراب ہوئی ہے. آپ کا کیا خیال ہے, کوئی طریقہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی قائم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جی جناب. اچھا, ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے کامن پاکستانی, چلے میں رکن اسمبلی ہوں یا نہ ہوں, علیحدہ بات ہے, میں ایک کوشچن کرتا ہوں سارے دانا لوگوں سے. ابھی دانا لوگوں کا بڑا ذکر کر رہے تھے, انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کس نے کریٹ کی پاکستان میں؟ کون یہ کہا کرتا تھا کہ جی ووٹ کو عزت دو کے سلوگن پہ میں نے پوری پالیٹکس کرنی ہے؟ کن لوگوں نے اس قوم کو یہ بھاشن دیا تھا کہ ڈیموکریسی سب سے بہتر فارمولا ہے اس ملک کو آگے بڑھانے کا؟ جب پاکستان تحریک انصاف کو 2 پارٹی سسٹم کے اگینسٹ پاکستان کی عوام نے ووٹ کیا, ان کی گورنمنٹ قائم ہوئی بے فرق سے. جب پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی پہلی اسپیچ کی تھی فلور آف دا ہاؤس پہ بطور پرائم منسٹر آف پاکستان, کون لوگ تھے جنہوں نے ان کی نہ اسپیچ ہونے دی اور اسمبلی کا ماحول مچھلی؟ صاحب آپ پرانی کہانیاں چھوڑ دیں, آپ مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے. دیکھیں آپ نے دونوں صاحب کو بڑی توجہ, بڑے تانبوں, نہیں آپ کا بھی سنوں گا توجہ سے. میں کہتا ہوں کہ علاج بتائیں کچھ کیا کر رہے ہیں. میں علاج, دیکھیں
علاج سے پہلے مرد کا ڈائگنوز ہونا بڑا ضروری ہے. جب تک آپ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے کہ پیشنٹ کو تکلیف کیا ہے تو آپ علاج کیسے کریں گے؟ تو میں کہتا ہوں یہ زبانی طور پہ فکرے کہنا کہ جی تشنام ترازی کرتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں اور ایڈونچرزم کرتے ہیں. جب پاکستان میں گورنمنٹ چل رہی تھی تو کیا وجہ تھی کہ 8 مارچ کو ایک ایسی نو کانفیڈنس موو کی گئی جس میں جس اسمبلی کے اراکین کو یہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کہتی تھی یہ چور اسمبلی ہے, یہ انجرڈ الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے, کیوں خرید کر ایک چلتی گورنمنٹ کو گرا کر اور ملک کے حالات کو اسٹیبل کیا گیا. آپ یقین کریں مجھے 100% سے زیادہ یقین ہے, میں ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے ہوں, خود بزنس مین کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. یہ سازش کے بعد پاکستان کے انٹرنیشنل امیج بھی خراب ہوا, پاکستان کی اکانومی بھی ڈسٹرب ہوئی. اب کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج دیکھیں, اگر ماہرین, اگر دانا لوگ, اگر اہل فکر, اہل نظر, اہل معیشت کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس مسئلے کو بڑھا رہی ہے تو پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان میں انتخابات ہوں. کیسے ہوں؟ پاکستان کے لوگ یہی تو سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیسے ہوں, اور پھر اس حکومت کو 5 سال کام کرنے دیا جائے. میں کہتا ہوں کیسے ہوں, الیکشن کیسے ہوں. آپ بات بھی تو سن لیں نا, الیکشن کیسے ہوں. آپ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے, نہ الیکشن کی کوئی شرائط طے ہو رہی ہیں, نہ الیکشن کے بارے میں کچھ جو رولز ہیں وہ بن رہے ہیں. ایک سے زیادہ بار ہماری جماعت کا یہ موقف سامنے آیا کہ ہم سوائے کرپشن کیسز کے ہر بات پر بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن لوگ صرف ٹی وی ٹاک پر لوگوں کو اپنے ساتھ پولیٹیکلی انگیج کرنے کے لیے بھاشن بڑے دیتے ہیں, لیکن انٹرنلی ان کے کیا مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی اندازہ ہے. چلیے ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں اور دوبارہ آپ کی بات سنتا ہوں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور دوبارہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ان کے پاس جاتے ہیں. شاید کوئی وہ افہام و تفہیم کا راستہ تلاش کریں اور وہی کوئی بتائیں کہ کس طرف چلنا ہے. پھر رانا مقبول صاحب سے بھی سننا ہے اور ندیم قریشی صاحب تو اپنی بات جو کہیں گے وہ سر آنکھوں پر, اور تجزیہ تو ہم نے کرنا ہے. الیکشن کرانے ہیں تو کیسے کرانے ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے, اگر ان پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے, اگر نہیں بیٹھنا تو کیا الیکشن ممکن ہے یا کوئی اور قوتیں فائدہ اٹھائیں گی. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, ہم سوال یہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر الیکشن مسئلے کا حل ہے تو الیکشن کیسے کرائے جائیں, کیسے اکٹھے ہو کے بیٹھا جائے. خیر یہ ایک سیاسی سوال ہے, لیکن معاشی طور پر سلمان شاہ صاحب نے ایک بات کہی تھی اور بہت درست بات کہی تھی کہ پاکستان کے مسائل کا حل یہی ہے کہ یہاں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم ہو, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ الیکشن ہو. اور الیکشن کے بارے میں سبھی کی یہی رائے بنتی ہے کہ الیکشن پھر ہی ہو سکتے ہیں جب فری کین مل بیٹھ کر گیم کے رول جو ہیں وہ طے کر لیں. شاہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ میر صاحب, ایک تو یہ ہے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں رولز آف دا گیم بڑے کلیئرلی دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہونے ہیں, یہ بالکل گارنٹیڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں. ٹھیک ہے. اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کی بھی جو طریقہ کار ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت اگر الیکشن اناؤنس کرتے ہیں تو آئی تھنک 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے ہوتے ہیں. 90 ڈیز کے لیے ایک انٹرم گورنمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے جو بھی میجورٹی نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلیز میں لے گی. سو اس وقت جو بات کرنے والی ہے وہ نمبر 1 ایک ہے کہ کب یہ الیکشنز اناؤنس ہوتے ہیں اور تمام اسمبلیز کو آپ ڈیزالو کرتے ہیں, نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی. ٹھیک ہے. نمبر 2 آپ نے ایک کرنا ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو اعتراضات ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے, اس کے بارے میں بھی ڈسکس کر لینا چاہیے اور اس کو بھی طے کرنا چاہیے تاکہ کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے اس کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بھرپور سپورٹ ہونی چاہیے کہ وہ IMF پروگرام کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرے گی اور اس کے جو 90 ڈیز ہیں اس میں جو بھی کام کرنے والے ہیں
وہ ہوتے رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سٹاپ کر دیں گے. ٹھیک بات. تو آئی تھنک یہ 3-4 چیزیں ہیں جن کے اوپر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ اب سچویشن انٹینیبل ہو گئی ہے. یہ دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے نا, وہ تو یہاں پہ بھی ان کا دفتر ہے پاکستان میں, وہ یہاں پہ پھرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, ان سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اور آج کل تو ماڈرن زمانے میں آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی اب پاکستان کے اوپر ایک طرف فلڈ ہو رہی ہے, دوسری طرف پالیٹکس کی ہو رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے کو دیوار سے لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس نے یہ کیا, اس نے وہ. اب مین سولوشن ہے کہ ہمیں فوکس صرف الیکشن پہ کرنا چاہیے. ٹھیک بات جی, ٹھیک بات, بالکل سے کیسے کیا جائے. جی رانا مقبول صاحب کیا فرمائیں گے آپ نے پہلے بات سنی تھی. سلمان صاحب پروفیشنل وزٹ, بڑی انہوں نے دانائی کی باتیں کی ہیں, لیکن اس میں ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ کیا پارٹیز میں یہ پولیٹیکل ول ہے ایک کانفرنس ٹیبل پہ بیٹھے اور اپنے مسائل جو ہیں, موڈیلٹیز جو ہیں وہ طے کر لیں. جب تک ایک موڈیلٹیز کے سیٹ کے اوپر طے نہیں ہوگا, ایگریمنٹ نہیں ہوگا, تو الیکشن کی ڈیٹ کیسے ہوگی اور کس طرح اس کو آگے بڑھایا جائے گا. اب گورنمنٹیں ڈفرینٹ ہیں, نیشنل اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو کرنا ضروری ہے, وہ کسی اور کی گورنمنٹ ہے. پارلیمنٹری اسمبلی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, سندھ میں اس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. اس کا مطلب سبھی کو ایک کنسنسس کے ساتھ ایک ڈیسیژن لینا ہوگا. اس کا حل یہ ہے کہ سبھی کے سبھی لوگ بیٹھیں, ہیڈز نہیں بیٹھ سکتے تو ان کے ریپرزینٹیو نومینیٹ کر کے ایک کمیٹی بنا دی جائے, وہ بیٹھیں اور فیصلے کریں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ 2-3 الیکشن کی طرف سے فیئر پلے جو ہے اس پہ انشور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے, اور باقی جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کر کے سارٹ آؤٹ کر کے فائنلائز کریں. ٹھیک بات, الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں. ٹھیک بات ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ان کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ کون کرے گا, دیٹس دی کوسچن. بلی کی سب کو پتہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. اس کے لیے جو مین پارٹیز ہیں, جی مین پارٹیز جو ہیں, خاص طور سے جو اپوزیشن کی مین پارٹی ہے, اس کو اپنا تھوڑا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا پڑے گا. اور یہ دھمکیوں سے اور ان باتوں سے تو کام زیادہ خراب ہوتا ہے, زیادہ پرووکیشن ہوتی ہے. اسٹیٹمنٹس کو دھمکیاں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ جو اس طرح کے کلیشیز اور اس طرح کا ڈکشن استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کے اوپر پرسنل جو ہے ریمارکس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک بات. آپ سیدھی ساری بات کریں. اگر آپ ماشاءاللہ پاپولر ہیں, آپ کہتے ہیں, تو ٹھیک ہے, پتہ چل جائے گا. لیکن آپ چیزوں کو تو سیدھا کر لیں نا. آپ اگر لڑائی جھگڑے میں ہوئے تو سارا کچھ ضائع ہو جائے گا. اس کا نقصان ہوگا, آپ کو بھی ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا اس کا. اس لیے مہربانی کریں, اپنی اداؤں پہ غور کریں اور چیزوں کو, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, کہ کوئی انٹروسپیکشن کریں بیٹھ کے, اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا. یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. دل کو صاف کرنے والی بات, دل کو صاف کرنے اور بل بیٹھنے کی ضرورت ہے. ندیم قریشی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں, لیکن جب تک بل بیٹھ کر کوئی اس کی طے نہ کی جائے, وہ تو کہتے ہیں کہ رول آف گیم طے ہے, کانسٹیٹیوشن میں بالکل درست بات ہے, لیکن کچھ باتیں جو ہم نے طے کرنی ہے, یہ طے کیے بغیر کیسے بات آگے بڑھے گی؟ کون کرے گا یہ ساری صورتحال؟ دیکھیں میر صاحب, میں نے آپ کے سوال کے, آپ پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کے اس سوال کے جواب میں کہ جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ملک کے معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں, میں نے اپنا موقع بھی عرض کیا تھا, دوبارہ گزارش کر دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے کسی جگہ پر رد عمل کے طور پہ تو کوئی بات کی ہو تو میں کہہ نہیں سکتا. ادروائز ہم نے بہت ساری ایسی خلافات کو, ایسی چیزوں کو برداشت کیا جو ہماری سوسائٹی کے لیے ایک المیہ ہے. وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب گورنمنٹ کے دوران جس طرح سے ان کی کردار کشی اور بکس لکھوائی گئی اور بہت ساری باتیں, اور اب دیکھیں آپ بالخصوص دہشت گردی کی ان پہ ایف آئی آر, ان پہ 20 سے زیادہ مختلف مقدمات, ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی پر. اگر پاکستان کا آئین پاکستان کے شہری کو جمہوری حق دیتا ہے احتجاج کا, تو پھر اس احتجاج کی آڑ میں اس احتجاج کو جواز بنا کر جو وزیر داخلہ صاحب فرمایا کرتے تھے ندیم قریشی صاحب, لیکن ہم حل کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اچھا, اس کا حل, اس کا بالکل واضح حل ہے. دیکھیں جی, اگر پاکستان میں پاکستان کے قانون کے مطابق جن لوگوں پر منی لانڈرنگ کے
के केसेस चल रहे हैं अरबों रुपए के, और वो लोग मंचों पर हों, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रूल करे, इससे बड़ा मजाक किसी मौजूद दुनिया में किसी रियासत का नहीं हो सकता। हल नहीं बता रहे आप, हाल बता रहा हूँ, हाल बड़ा सिंपल। पाकिस्तान की आवाम और दुनिया में किसी भी मुल्क की आवाम कुदरत के बाद, खुदा के बाद सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ने अपनी मखलूक को दी होती है। पाकिस्तान एक आइन रखने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन रखने वाला मुल्क है, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। अब लोगों के मुख्तलिफ नजरियात हैं, मुख्तलिफ आइडियोलॉजी है, लोग उसको फॉलो करते हैं, हमें उनको फॉलो करने को एहतराम देना है। एक नया इंतखाब इस मसले का हल है। ठीक बात है, को ये सोम है, ठीक बात है। आपका ख्याल है कि एक नया इंतखाब मसले का हल है, और कुछ सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो ये है कि इंतखाबात के लिए कुछ पार्टियों को बैठकर कुछ चीजें तय करना पड़ेंगी। आप कहते हैं सब चीजें आइन में दर्ज हैं और आइन के मुताबिक अमल होना चाहिए, खुद ब खुद मसला हल हो जाएगा। आप कहते हैं कि ये मुकदमात कायम किए गए ये गलत हैं, दूसरे भी कहते हैं कि हम पर मुकदमात कायम किए गए थे गलत थे। इससे मसला हल नहीं होगा। जमहूरियत की बका इसी में है, सियासत की बका इसी में है, पाकिस्तान की सलामती इसी में है कि सियासी जमातें खुद न बैठें, अपने नुमाइंदों को बैठाकर एक एजेंडे पे एग्री कर जाएं और इस बात को तय कर लें कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ असूलों पर इकट्ठा होना पड़ेगा और इलेक्शन कराना चाहते हैं फौरन कराएं, आज नहीं कराना चाहते हैं कल कराना चाहते हैं परसों कराना चाहते हैं, डेट अनाउंस करें और फिर जो भी नतीजा निकले वो अल्लाह के सुपुर्द करें और यकीनन पाकिस्तान के लिए इसमें बेहतरी होगी। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।